السلام علیکم، میں محمد یامین انصاری۔ آج ہم دنیا کی سب سے خوش قسمت ماں بیوی آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مدینہ شریف سے 250 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابواء۔ وہاں پر پہاڑ کے اوپر یہ قبر مبارک موجود ہے۔ تو رات کو جانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کیونکہ دن میں وہاں پولیس والے ہوتے ہیں، صبح میں یا شام میں وہ ہمیں زیارت کرنے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور فائن بھی دیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم رات میں جا رہے ہیں تاکہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے الحمدللہ ہم زیارت کر لیں اور واپس لوٹ کر جمعے کی نماز ہم حرم شریف مسجد نبوی میں پڑھیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ابواء میں، یہ وہیں پہاڑ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرواتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی قبر مبارک ہے۔ یہ بہت دردناک واقعہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا صدمہ یہیں پر پہنچا تھا، کیونکہ اپنی ماں کے سوا آپ کا اور کوئی نہیں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ آپ کو لے کر جب مدینہ سے مکہ کے لیے چلی، اس صحرا میں، اس سفر میں صرف 3 مسافر تھے۔ سیدنا آمنہ جن کی عمر 25 سال تھی، اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر صرف 6 سال تھی، اور ایمن جو آپ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، آپ کی خادمہ تھی جو ساتھ میں تھی، اور کوئی مرد آپ کے ساتھ نہیں تھا سوائے اونٹنی کے۔ یہ چلتے چلتے اس جگہ پر آ کر پہنچے جس کا نام ابواء ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس جگہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دم ویران جگہ ہے۔ یہاں پر صرف پہاڑ اور صحرا ہے۔ تو 1400 سال پہلے آپ سوچیں کہ یہاں پر کیا ہوگا۔ ابھی بھی یہ ایک خوفناک جگہ ہے، سنسان علاقہ ہے۔ اسی جگہ آ کر حضرت بیوی آمنہ فوراً بیمار ہو گئی، اور بیماری کی شدت سے آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ اسی جگہ پہاڑ کی چوٹی پر آپ کو ایک درخت تھا جس کے سائے میں بٹھایا گیا۔ تو سیدنا آمنہ کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمن دونوں خوف زدہ ہو گئے کہ اب وہ اس بیماری کی صورت میں کیا کریں، اور درد بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہو اور کوئی آواز نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پوچھا، ماں کیسی ہو؟ وہ ماں جو اتنا شدید درد سہنے کے بعد بھی اپنے لاڈلے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھنے کے لیے آپ کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں میرے پیارے بیٹے، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ سیدنا آمنہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس بیماری سے بچنے والی نہیں، تو آخری لمحے میں آپ نے اپنے پیارے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی اور یہ الفاظ کہے، کل حی و میت، ہر زندہ کو مرنا ہے اور ہر جوانی کو ڈھلنا ہے، لیکن میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کر جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے گا، اور ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور دین کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، اور قوموں کو بتوں سے پوجا روکنے کے لیے اور بچانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ پھر ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی ہے کہ غم زدہ نہ ہو میرے پیارے بیٹے اور نہ رو، وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی طرح امانت واپس لے لیتا ہے۔ پھر دنیا کی سب سے خوش قسمت ماں بیوی آمنہ کو اسی جگہ پر
یہاں پر دفن کیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر مبارک پر لپٹ کر رو رہے تھے۔ ایمن ان کو لے کر کے اونٹنی تک چلی تو آپ ہاتھ چھڑا کر واپس بھاگ کر اسی جگہ پر آ گئے اور آ کر پھر بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں اپنے ماں کی قبر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر رہوں گا۔ تو ایمن نے پھر آپ کو لیا، گود میں اٹھایا اور آپ کو اونٹ پر بٹھا کر مکہ کے لیے سفر طے کیا۔ تو جب تک آپ مکہ نہیں پہنچے، اس وقت اونٹ پر سفر 5 دن کا ہوتا تھا، تب تک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور آپ ماں کو یاد کرتے رہے۔ جب 57 سال بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے تو ادھر سے گزرے تو آپ نے اپنا قافلہ یہیں پر روک دیا اور اپنی ماں کی قبر مبارک پر یہاں پر آ گئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر مبارک کو صاف کیا اور آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر آئے اور آپ کو روتا دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، آپ یہاں آ کر کیوں رو رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری ماں کی قبر مبارک ہے۔ مجھے وہ شفقت اور رحمت یاد آ گئی جو میری ماں نے مجھ پر دکھائی۔ پھر آپ تمام صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ سب کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ تمام لوگ اس جگہ کی زیارت کر سکیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کا ذکر اور ہم سب کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولنا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔